زرینہ شاہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ زمردی ساڑی کا پلو بازو پر سلیقے سے جما ہوا تھا، کانوں میں بھاری جھمکے جھول رہے تھے اور آنکھوں میں ایسا غرور تھا جیسے پورا شاہ محل ان کے اشارے پر سانس لیتا ہو۔ سلمیٰ، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میرا بیٹا 8 سال بعد واپس آ رہا ہے۔ استقبال ایسا ہو کہ شہر یاد رکھے۔ انہوں نے نیچے پہنچتے ہی حکم دیا۔ نوکرانی سر جھکا کر چلی گئی، مگر زرینہ کے ہونٹوں پر اب ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ ایک بار آ جاؤ ریان، پھر دیکھنا تمہیں کیسے اپنی مرضی کے مطابق ڈالتی ہوں۔ آخر ماں ہوں تمہاری، اور ماں کا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بن رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وقت ان کے غرور کو چیلنج کرنے والا ہے۔ دوسری طرف نور ہاؤس کی فضا بالکل مختلف تھی۔ صبح اذان کے ساتھ آنکھ کھلتی قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز ہوتا اور سادگی میں سکون بستا تھا۔ کچن میں مصروف سمینا نور پراٹھے سینک رہی تھی کہ حورین کی شوخ آواز گونجی، امی ناشتہ تیار ہے؟ جواب ملا، بن گیا ہے، خود لے لو۔ حورین پلیٹ لے کر بیٹھی تو نظریں اوپر کی منزل کی طرف اٹھ گئی۔ آپ کا شہزادہ نہیں جاگا ابھی تک؟ امی نے گہرا سانس لیا تو حورین شرارتی انداز میں مسکرا دی۔ چند لمحوں بعد سالم کے کمرے میں پانی سے بھرا جگ اٹھ چکا تھا۔ حورین، تم پاگل ہو گئی ہو؟ سالم بکھرے بالوں اور نیند بھری آنکھوں کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ یونی نہیں جانا؟ یا آج بھی خوابوں میں ہی سلطنت بناؤ گے؟ وہ ایک ابرو اچکاتے ہوئے بولی۔ سالم گھرایا مگر آخر کار اٹھنا ہی پڑا، اور حورین فاتحانہ انداز میں مسکراتی رہی۔ ایئرپورٹ پر اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی جب ریان شاہ 8 سال بعد واپس لوٹا۔ سیاہ سوٹ، سنجیدہ آنکھیں اور لبوں پر مدھم مسکراہٹ۔ وہ پہلے سے زیادہ باوقار اور پوری اسرار لگ رہا تھا۔ زرینہ شاہ نے اسے گلے لگایا تو آنکھیں نم ہو گئی۔ اب کہیں نہیں جاؤ گے نا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ ریان نے ماتھا چومتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ابھی تو آیا ہوں ماما، دیکھتے ہیں قسمت کہاں لے جاتی ہے۔ بھیڑ میں ایک لڑکی کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ سادہ لباس میں کھڑی وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے برسوں سے کسی انتظار کا اختتام ہوا ہو۔ ریان کی نظر لمحہ بھر کو اس سے ملی، مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ شام ڈلے شہر کے ایک پوش ریسٹورنٹ کے باہر اچانک فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ سالم اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ گولی سیدھا اس کی سمت آئی، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے کوئی اس کے سامنے آ گیا۔ حورین! سالم کی چیخ فضا میں بکھر گئی۔ گولی حورین کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ ایک لمحے کو ڈگمگائی، پھر سالم کے سینے سے آ لگی۔ پاگل لڑکی سامنے کیوں آئی؟ سالم کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں شامل تھے۔ حورین نے درد کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، اور بھائی کے لیے گولی بھی قبول ہے۔ دور کھڑی ایک سیاہ گاڑی کے شیشے کے پیچھے بیٹھا شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کھیل شروع ہو چکا ہے، اور اب کوئی نہیں بچے گا۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، مگر تقدیر نے اپنے مہرے چلانے شروع کر دیے تھے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ سالم کے ہاتھ اب تک حورین کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز اسے اندر لے جا چکے تھے، مگر سالم کے کانوں میں اب بھی اس کی مدھم آواز گونج رہی تھی،
بائی کے لیے گولی بھی قبول ہے۔ اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون دشمنی نکال رہا ہے ہم سے؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی اتری تھی۔ نور ہاؤس میں جب خبر پہنچی تو سمینہ نور کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی کو کس کی نظر لگ گئی؟ وہ بار بار یہی دہرا رہی تھی، مگر سالم کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہ گولی اس کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے؟ اسی وقت ہسپتال کے کوریڈور میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ سالم نے سر اٹھایا تو سامنے ریان شاہ کھڑا تھا، پرسکون سنجیدہ، جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ کیسی ہے وہ؟ ریان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سالم کی آنکھوں میں شعلے بڑک اٹھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ لہجہ تلخ تھا۔ ریان نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر بولا، کیونکہ یہ معاملہ تم لوگوں کا ہی نہیں، میرا بھی ہے۔ سالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ صاف صاف کہیے، مطلب کیا ہے آپ کا؟ ریان نے گہرا سانس لیا۔ جس دشمنی کی گولی آج تم پر چلی ہے اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں، اور اس میں میرا نام بھی شامل ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا۔ گولی بازو کو چھو کر نکلی ہے، خطرے سے باہر ہے۔ سالم نے سکھ کا سانس لیا، مگر ریان کی بات اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح چبھ رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ محل میں زرینہ شاہ کو جب حملے کی خبر ملی تو ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میں نے کہا تھا ہمایوں، پرانے حساب ابھی باقی ہیں۔ تم نے دشمنوں کو کمزور سمجھا تھا۔ ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ ہمایوں شاہ نے سگار سلگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، دشمن اگر پرانا ہو تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر اس بار کھیل ہمارے اصولوں پر ہوگا۔ ادھر ہسپتال کے کمرے میں حورین کو ہوش آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر ریان پر پڑی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ریان پلٹا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ آرام کرو، تم بہادر ہو۔ حورین نے مسکرا کر کہا، بہادر نہیں، مجبور تھی۔ کچھ رشتے خون مانگتے ہیں اور کچھ وعدے۔ ریان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا گیا۔ ہاں، کچھ وعدے بچپن میں کیے جاتے ہیں، مگر ان کی قیمت جوانی میں چکانی پڑتی ہے۔ حورین چونکی، کیا مطلب؟ ریان قریب آیا، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ تمہیں نہیں بتایا گیا، تم صرف سالم کی بہن نہیں بلکہ برسوں پہلے کیا گیا ایک وعدہ بھی ہو۔ حورین کی آنکھیں پھیل گئی۔ کون سا وعدہ؟ ریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ وعدہ جو تمہیں میرے نام سے جوڑتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور سائرن کی آواز گونجی، جیسے تقدیر خود اعلان کر رہی ہو کہ اب کھیل ذاتی ہو چکا ہے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ حورین کی سانسیں تیز تھی اور ریان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ وعدہ جو تمہیں میرے نام سے جوڑتا ہے۔ اس کے الفاظ اب بھی فضا میں معلق تھے۔ حورین نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کسی سے کوئی وعدہ نہیں، اور نہ ہی میں کسی کے نام سے جڑی ہوں۔ اس کی آواز کمزور ضرور تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ ریان نے گہرا سانس لیا اور جیب سے ایک پرانا سا کاغذ نکالا۔ یہ نکاح نامہ ہے، 8 سال پہلے کا، جب تم صرف 11 سال کی تھی۔ تمہارے والد اور میرے والد نے کاروباری دشمنی ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا اور میرا نکاح بچپن میں ہی پڑھوا دیا گیا تھا۔ حورین کے ہاتھ کانپ گئے۔
یہ جھوٹ ہے، امی نے کبھی کچھ نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ وہ خود اس فیصلے کے حق میں نہیں تھی۔ ریان کی آواز نرم تھی مگر حقیقت سخت۔ لیکن قانون اور شریعت دونوں کے مطابق تم میرے نکاح میں ہو۔ دروازہ زور سے کھلا، سالم اندر آیا اور اس کی نظر سیدھا ریان پر پڑی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں طوفان تھا۔ ریان نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ سالم نے پڑھتے ہی مٹھی بھینچ لی۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا یہ سب زبردستی تھا۔ ہمیں کسی نے نہیں بتایا یہ سب زبردستی تھا۔ زبردستی نہیں، مجبوری تھی، ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے خاندانوں کے درمیان خون بہا تھا، دشمنی ختم کرنے کا یہی ایک راستہ سمجھا گیا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ چاہے جو بھی ہو، میں کسی فیصلے کو نہیں مانتی جو میری مرضی کے بغیر ہوا ہو۔ نکاح صرف کاغذ نہیں ہوتا، قبولیت بھی ہوتی ہے، اور میں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ریان کی آنکھوں میں پہلی بار تعریف کی جھلک آئی۔ اسی لیے تم خاص ہو حورین؟ میں بھی اس نکاح کو زبردستی کا رشتہ نہیں بنانا چاہتا، مگر ایک بات یاد رکھو، دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج جو گولی چلی ہے وہ اسی پرانے قصے کا حصہ ہے۔ اسی لمحے سالم کا فون بجا، اس نے کال اٹھائی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ کس نے؟ فون بند کرتے ہی اس نے ریان کو گورا۔ شام محل کے باہر پھر فائرنگ ہوئی ہے، کسی نے واضح پیغام چھوڑا ہے، پرانا حساب باقی ہے۔ ریان کے لبوں پر سرد مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا تھا نا، کھیل ذاتی ہو چکا ہے، اور اب یہ صرف کاروبار یا دشمنی نہیں رہی، اب بات عزت اور رشتوں کی ہے۔ حورین نے زخمی بازو کو تھام کر آستہ سے کہا، اگر یہ سب میرے نام پر ہو رہا ہے تو میں کسی کی کمزوری نہیں بنوں گی، نہ تمہاری نہ سالم کی۔ ریحان اس کے قریب آیا، کمزوری نہیں طاقت بنو گی، کیونکہ چاہے تم مانو یا نہ مانو تم میرے وعدے میں ہو، اور میں اپنے وعدے کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ باہر آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے، جیسے آسمان والے طوفان کی خبر دے رہے ہوں، اور کہیں دور اندھیرے میں وہی سیاہ گاڑی دوبارہ نظر آئی، جس کے شیشے کے پیچھے بیٹھا شخص مسکرا رہا تھا۔ اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ نور ہاؤس کی فضا اس رات عجیب بجل تھی۔ حورین کے ذہن میں ریان کے الفاظ گونج رہے تھے، تم میرے نکاح میں ہو۔ وہ سیدھا اپنی امی کے کمرے میں گئی۔ امی، مجھے سچ چاہیے، کیا میرا بچپن میں نکاح ہوا تھا؟ سوال سیدھا تھا مگر اس کے پیچھے برسوں کا راز کھڑا تھا۔ سمینہ نور کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوڑتے چھوڑتے بچا۔ ان کی آنکھوں میں وہی خوف اتر آیا جسے وہ برسوں سے چھپا رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سچ پہلے بتائیں، پھر میں نام بتاؤں گی۔ حورین کی آواز میں پہلی بار ضد تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سمینہ بولی، ہاں، تمہارا نکاح ہوا تھا، تم 11 سال کی تھی، ہم مجبور تھے، تمہارے ابو پر ایک جان لیوا مقدمہ بنا دیا گیا تھا۔ شاہ خاندان نے کیس واپس لینے کے بدلے یہ شرط رکھی کہ دونوں خاندانوں کا رشتہ ہو جائے۔ میں نے بہت مخالفت کی، مگر تمہارے ابو… ان کی آواز رند گئی۔ حورین کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تو میں سودا تھی، دشمنی ختم کرنے کا ہتھیار۔ نہیں بیٹا، سمینہ نے فوراً اسے گلے لگایا، تم میری بیٹی ہو، مگر اس وقت حالات ہمارے خلاف تھے۔ میں نے سوچا تھا وقت کے ساتھ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں کسی کی مجبوری نہیں بنوں گی امی، نہ کسی کے غرور کی جیت۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، سالم اندر آیا۔ چہرے پر غصہ واضح تھا۔ میں نے سب سن لیا، اگر یہ نکاح ہے بھی
تو میں اسے نہیں مانتا۔ میری بہن کسی کی ڈیل نہیں ہے۔ دوسری طرف شاہ محل میں بھی فضا کشیدہ تھی۔ ریان اپنے والد ہمایوں شاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے ہمیں مہرہ بنایا تھا۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی ناراضی تھی۔ ہمایوں شاہ نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ دشمنی اس حد تک جا پہنچی تھی کہ خون بہنے والا تھا۔ ریان نے سرد لہجے میں جواب دیا، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ زرینہ شاہ بیچ میں بول اٹھی، ریان، وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو ہے، تم اسے واپس لاؤ گے؟ ریان کی آنکھوں میں پہلی بار سختی آئی۔ وہ کوئی چیز نہیں جسے لایا جائے۔ اگر وہ میرے ساتھ آئے گی تو اپنی مرضی سے، ورنہ نہیں۔ اسی لمحے باہر زوردار بریک کی آواز آئی۔ گیٹ کے پاس ایک لاش پھینکی گئی تھی، ساتھ ایک پرچی بھی۔ پرانا حساب ابھی باقی ہے، اگلا وار دل پر ہوگا۔ ہمایوں شاہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ریان نے پرچی مٹھی میں بینچی۔ یہ صرف دشمنی نہیں، کسی کی ذاتی نفرت ہے، اور میں اسے ختم کیے بغیر نہیں رکوں گا۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اسکرین پر انجان نمبر تھا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی دوسری طرف سے سرد آواز آئی، ریان شاہ، اپنی دلہن کو سنبھال کر رکھنا۔ اگلی گولی شاید بازو پر نہ لگے۔ ریان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اگر حورین کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زمین کے آخری کونے سے بھی نکال لوں گا۔ فون بند ہو چکا تھا، مگر جنگ کا اعلان ہو چکا تھا۔ نور ہاؤس میں حورین کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں طوفان تھا مگر چہرہ پرسکون۔ اگر یہ رشتہ میری تقدیر ہے تو میں اسے اپنی شرطوں پر جینے والی ہوں۔ اور دور کہیں اندھیرے میں وہی سیاہ گاڑی دوبارہ نظر آئی۔ اندر بیٹھا شخص ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، اب وار دل پر ہوگا۔ رات کا سناٹا پورے شہر پر چھایا ہوا تھا۔ حورین کھڑکی کے پاس کھڑی اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا، دماغ میں ہر لمحے ریان کے الفاظ گردش کر رہے تھے، تم میرے نکاح میں ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا مگر ایک جرأت اور عزم کی چمک بھی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ سالم کی آواز کانوں میں گونجی، حورین فوراً تیار ہو جو، دشمن سامنے ہے۔ حورین نے سانس بھرتے ہوئے کہا، سالم، اب میں خوف کے پیچھے نہیں چھپوں گی، میں اپنے اصولوں پر جینے والی ہوں۔ سالم نے سر ہلایا، یہی بات تو تمہیں خاص بناتی ہے۔ بس میرے ساتھ رہو، ہر خطرے کا مقابلہ ہم ساتھ کریں گے۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور ریان اندر آیا۔ اس کی نظریں حورین پر جمی ہوئی تھی، اور وہ خاموشی کے باوجود سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ رشتہ زبردستی ہو، ریان نے دھیمی لیکن پوری اصرار آواز میں کہا، اگر تم مانو گی تو صرف تمہاری مرضی سے، ورنہ یہ رشتہ کچھ بھی نہیں۔ حورین نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آگ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ریان، یہ سب جو کچھ ہوا میں نے برداشت کیا، لیکن اب فیصلہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ اگر تم واقعی میرے وعدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو میرا احترام کرو۔ ریان نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، تمہیں عزت اور آزادی کے بغیر یہ رشتہ مکمل نہیں ہوگا حورین، اور یہ وعدہ میں دل سے نبھاؤں گا۔ اسی لمحے باہر شور مچ گیا۔ سیاہ گاڑی دوبارہ نظر آئی اور اندھیرے میں ایک سایہ چھلانگ لگا کر اندر آیا۔ سالم نے فوراً قدم بڑھایا۔ دیکھو، دشمن یہی ہے، وہ شخص ہنسا، سرد اور خطرناک۔ ریان شاہ، تم نے سوچا کہ پرانے قصے دفن ہو گئے؟ آج سب کو یاد دلاؤں گا کہ خون کا حساب کبھی نہیں بھولا جاتا۔ حورین نے قدم بڑھایا اور بولی، اگر یہ حساب ہے تو مجھے بھی یاد رکھو، میں صرف اپنے خاندان کے لیے لڑتی ہوں اور کسی کی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ دشمن نے آگے بڑھ کر کہا، تمہیں نہیں معلوم یہ کھیل کتنا خطرناک ہے، ایک غلط قدم سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔
حرین کی آنکھوں میں پہلی بار ٹھنڈی سنجیدگی چمکی۔ میں نے ہمیشہ اپنے قدم خود اٹھائے ہیں، آج بھی اٹھاؤں گی۔ ریان نے اس کے آگے قدم رکھا اور دشمن کی طرف دیکھ کر کہا، جو بھی کرنے آیا ہے اسے سمجھ لے کہ ہم دونوں ساتھ ہیں اور حرین کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ سالم نے دونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر گولیوں کا رخ دشمن کی طرف کیا۔ اب ہر وار کا حساب تمہارے خون سے نہیں، عقل سے چکایا جائے گا۔ دشمن کی ہنسی رک گئی، وہ پل بھر کے لیے حیران رہ گیا۔ حرین نے دشمن کی طرف قدم بڑھایا، ایک ایسا عزم جو کسی طاقت کے آگے جھکنے والے نہیں تھا۔ یہ ختم ہو چکا ہے، تمہارے پرانے قصے اب میرے راستے میں نہیں آئیں گے اور تم ہمارے راستے کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لمحے ریان نے دشمن کا ہتھیار چھین کر زمین پر پھینک دیا اور حرین نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا، دیکھا، طاقت صرف جسمانی نہیں، دل اور دماغ کی بھی ہوتی ہے۔ آج تمہارے خوف نے ہمارے عزم کو نہیں ہلایا۔ دشمن کی نظریں زمین پر جم گئی اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا۔ باہر ہوا میں تناؤ کم ہوا، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ لڑائی صرف آغاز تھی۔ مگر آج حرین اور ریان نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور ہمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ رات کی روشنی میں حرین نے ریان کی طرف دیکھا، دل میں سکون اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اب تمہارا وعدہ اور میرا عزم دونوں ایک ہیں۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور یہ وعدہ میں زندگی بھر نبھاؤں گا، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے۔ سالم نے دونوں کو دیکھ کر کہا، اب یہ خاندان، یہ رشتہ اور یہ وعدہ محفوظ ہیں، اور جو بھی خطرہ آئے ہم سب ساتھ ہیں۔ اور یوں اندھیرے میں چھپی دشمنی کے باوجود حرین، ریان اور سالم نے ثابت کر دیا کہ محبت، عزت اور حوصلہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ رات کے سناٹے میں پہلی بار سب سکون سے سانس لے رہے تھے اور شہر کی روشنیوں میں نیا دن طلوع ہونے والا تھا۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ نور ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا۔ حرین کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ریان آہستہ قدموں سے اندر آیا، ہاتھ میں پرانی کتاب لیے۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں شرارت بھی چھپی ہوئی تھی۔ صبح بخیر حرین، تم چائے بنا رہی ہو یا اپنے دشمنوں کا مقابلہ؟ حرین نے نظر گھما کر کہا، اگر دشمن یہاں ہوتے تو پہلے تمہیں مارا جاتا، پھر چائے۔ ریان ہنس پڑا اور قریب آ کر کہا، اور اگر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تو؟ حرین نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تو پھر تم میرے ساتھ رہو، مگر شرط یہ ہے کہ میری چائے کبھی خالی نہ ہونے پائے۔ ریان نے کپ اٹھا کر چکھا اور کہا، یہ شرط تو قبول ہے، اور باقی سب وعدے بھی۔ اسی دوران سالم نے کمرے میں قدم رکھا اور مسکرا کر کہا، یہ صبح کی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی، مگر آج کے لیے دونوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حرین نے ریان کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے دیکھا، سب کچھ میرے انداز سے چل رہا ہے۔ ریان نے سر ہلایا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ تمہارے انداز کا حصہ بن سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر حرین نے شرارتی انداز میں کہا، اگر تم واقعی میرے وعدے کو نبھاؤ گے تو آج تمہیں میری پسند کی فلم دیکھنی پڑے گی۔ ریان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر یہ فلم تمہارے ساتھ ہے تو میں کبھی شکایت نہیں کروں گا۔ دور سے چڑیا کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ حرین نے مسکرا کر کہا، دیکھو، سب خوش ہیں، حتیٰ کہ فطرت بھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو پھر آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، تمہارے وعدے، میرے وعدے اور ہماری طاقت سب ساتھ ہیں۔ سالم نے ہنس کر کہا، بس بس، اب یہ رومانس زیادہ دیر نہ بڑھاؤ، یا ہم سب کام کے لیے دیر ہو جائے گی۔ حرین اور ریان دونوں ہنس پڑے اور یوں نور ہاؤس میں صبح کا آغاز ہوا، محبت، مذاق اور وعدوں کے ساتھ، جہاں ہر لمحہ نیا رنگ اور نئی امید لاتا ہے، اور شہر کی روشنیوں کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط اور ہر خطرے سے بالاتر نظر آ رہا تھا۔